الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادران ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ موت سے متعلق میری گفتگو جاری ہے گزشتہ نشستوں میں نے بہت ساری باتیں موت سے متعلق عرض کی اور ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اندر خرابیاں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں
موت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے لیے اصلاح میں نے گزشتہ نشست میں کی اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ موت کا وقت مقرر ہے. کوئی کتنا ہی کوشش کر لے موت سے نہیں بچ سکتا. اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ موت آ کر کے رہے گی. انسان کہیں پر بھی ہو اور جب موت آتی ہے تو انسان خوشی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی موت لکھی ہوتی ہے. اس طرح کی کئی باتیں میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی. گزشتہ نشست میں بھی میں نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا تھا اس حصے سے جو کہ آج میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی ہے. آئیے آج کی نشست کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھ پہ کرم فرمائے اور میں بہت آسان الفاظ میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی 26واں پارہ سورہ قاف آیت نمبر 119 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ. اے نادان یہ ہے وہ کہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا. ذہن میں رکھیے گا کہ موت کی سختی اور موت کی شدت کو سکرۃ الموت کہا جاتا ہے. یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، جان کنی کے آثار جب نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بندے پر تمام حقیقتیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں، نافرمانی کی روش پہ چلتے ہیں، وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے آنے والے اس جہان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دوزخ کے تپتے ہوئے سرخ شعلے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ جاتے ہیں. سکرۃ الموت نزا کا وقت یا جان کنی کا وقت مسلمانوں ذہن میں رکھنا کہ ایک ایسا وقت ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت بندے کے ہاتھ پاؤں یہ بالکل سست پڑ جاتے ہیں. یعنی کوئی انسان اس وقت اپنی طاقت سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر دو چار لوگ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی اس وقت کہ وہ لوگوں کے سہارے سے کھڑا ہو سکے. بالکل عجیب کیفیت ہوتی ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ناک کا ہانسا، یہ جو ہڈی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ناک کا ہانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، انسان کی کنکٹیاں بالکل بیٹھ جاتی ہیں اور انسان کے منہ کی کھال انتہائی سخت ہو جاتی ہے.
اور انسان کی سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے، جلدی جلدی انسان سانسیں لینے لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، یہ ہے وہ کہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ تو اپنی جوانی کے نشے میں کہتا تھا نا کہ یہ علماء ممبر شریف پر بیٹھ کر بس ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی موت کی سختی وقتی نہیں ہوتی۔ تیرے ماں باپ تجھے سمجھاتے تھے، تیرے مشائخ تجھے سمجھاتے تھے، تیرے خاندان کے بزرگ تجھے بچپن سے سمجھاتے آئے کہ دیکھ شراب کے ناپاک خطرات سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرنا، دیکھ اپنی آنکھوں کو زنا سے بچانا، دیکھ جب تو جوان ہو جائے تو اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچانا، حرام کام کبھی نہ کرنا، سود کی کمائی نہ کھانا اور رشوت کی کمائی نہ کھانا۔ تجھے سمجھاتے تھے کہ زنا کے قریب نہ جانا، یہ ساری چیزیں دوزخ کے قریب لے جانے والی ہیں۔ تو جب تو جوان ہوا تو تکبر میں کہنے لگ گیا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے کچھ معاملات نہیں ہوں گے، یہ مولوی بس معاذ اللہ اپنی طرف سے ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تم دیکھنا۔ مفسرین فرماتے ہیں اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اب اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، تو اب اس سے کہا جاتا ہے کہ آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ۔ اے نادان، یہ ہے وہ کہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ موت آئے گی نہیں، یا تو یہ سمجھتا تھا کہ بندہ 90 اور 100 سال کی عمر میں مرتا ہے؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی غیر عورتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ ابھی زنا نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ ابھی شراب نہیں پیوں گا تو کب پیوں گا؟ ابھی رنگ ریلیاں نہیں مناؤں گا تو کب مناؤں گا؟ تو اس وقت اپنے طاقت کے نشے میں یہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہ وقت ہوتا ہے کہ کسی کے اندر انکار کی جرت نہیں رہتی، وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا کہ یہ وقت بڑا کڑا وقت ہوتا ہے۔ میں ذرا آج اس پر گفتگو کروں تاکہ میری اور آپ کی ہم سب کی اصلاح ہو سکے اور ہم اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں کہ یہ وقت کتنا کڑا وقت ہوتا ہے۔ آئیے آپ سنیے، آج ابن ابی دنیا نے حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ موت کی آسان تر تکلیف کیسی ہے، یا موت کی تکلیف کے بارے میں ہمیں بتائیے یا رسول اللہ کہ موت کی تکلیف کیسی ہے۔ اب حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں، گویا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے موت کی تکلیف کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اس کی شدت کیسی ہے۔ فرمایا سنو میرے غلاموں، موت کی آسان تر تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے، کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے۔ حضور نے غلاموں سے فرمایا کہ یہ موت کی آسان تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو شیخ نے کتاب العظمت میں حضرت حسن سے روایت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے کلیم یہ فرمائیے کہ موت کیسی ہوتی ہے یا موت کیسی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جھربیری کے درخت کی مانند کہ جس کی شاخیں ہر رگ سے اگ گئی ہوں اور پھر ان کو کوئی کھینچے
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کی آسان تر تکلیف ہے۔ اسی طرح حضرت ابو شیخ نے کتاب العظمت میں حضرت فضیل بن عیاض سے روایت کی۔ اب دیکھو نا، یہ موت کی تکلیف تو ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ کانٹے دار شاخ کو اونھ میں ڈالے اور اسے کھینچے، تو پھر فرما رہے ہیں کہ شاخ کے ساتھ اونھ بھی نکل آئے، اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جھربیری کے درخت کی مانند کہ جس کی شاخیں ہر رنگ سے اگی ہوں اور پھر ان کو کوئی کھینچے، یہ موت کی آسان تکلیف ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ موت کی تکلیف ہے، موت کی شدت ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی مرنے والے دیکھے۔ جب موت کی اتنی شدت ہے تو ہمیں کوئی چونٹی کاٹے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں، ہمیں اگر کوئی کیڑا کاٹے تو ہم اچھل جاتے ہیں، ذرا سی کوئی چیز چھپ جائے تو ہائے ہوئی کی صدائیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب، جب یہ موت کی اتنی تکلیف ہے تو مرنے والا چیختا کیوں نہیں؟ مرنے والے کے منہ سے ہم ہائے اس طرح کے الفاظ کیوں نہیں سنتے؟ آئیے ذرا اس کو سماعت فرمائیے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ ان سے دریافت کیا گیا یہ کیا وجہ ہے کہ میت کی روح نکالی جاتی ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اگر کسی انسان کے پیر میں چونٹی کاٹ لیتی ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے مرنے والے کو باندھ دیتے ہیں، فرشتے باندھ دیتے ہیں۔ اب دیکھو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو مرنے والا جانتا ہے نا۔ مثلا کوئی اگر ہمارے سامنے سو رہا ہے، نیند میں ہے، اب وہ جو خواب دیکھ رہا ہے نیند کے اندر وہ تو وہ جانتا ہے، ہم لوگ تو نہیں جانتے۔ لیکن بزرگان دین نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ فرمائے یہ تکلیف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اسے فرشتے باندھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بے چینی اس کے اندر ہم نہیں دیکھتے، یہ معاملہ ہم اس کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ مروزی نے جنائز میں حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ، غور سے سنو نوجوان، میں آپ سے مخاطب ہوں، حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام انسان، تمام آسمان، موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان اور زمین پر رہنے والوں پر اگر ٹپکا دیا جائے، فرماتے سب مر جائیں، اس کی تکلیف ایسی ہے، سب مر جائیں، یہ تو ہے موت کی تکلیف۔ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ فرماتے ہیں تمام آسمان اور زمین پر رہنے والوں پہ ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں۔ اب سنو غور سے اہم بات، فرماتے لیکن قیامت کی ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہوگی، یعنی یہ قطرہ اگر ٹپکا دیا جائے تو آسمان و زمین والے سب مر جائیں، دیکھیے کتنی بڑی تکلیف ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ روز قیامت اس کی ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی دنیا سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا وقت آیا، غالباً یہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، تو میں اور آپ کو کس کھیت کی مولی ہیں ذرا غور سے سنیں۔ جب حضرت عمر بن عاص کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو ان کے صاحبزادے نے ان سے کہا، اے ابا جان، آپ کہا کرتے تھے نا مجھ سے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے کہا کرتے تھے نا، تو اب ان کا آخری وقت ہے۔ تو شہزادے عرض کرنے لگے، ابا جان آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا، برائے مہربانی اب آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجیے کہ اب آپ کے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ آپ نے فرمایا، با خدائے بیٹے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں،
اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں. یعنی جس سوئی کے سوراخ میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں بس اتنا سا سوراخ ہے کہ جس سے میں سانس لے رہا ہوں. اور اے بیٹے ایک کانٹے دار شاخ میرے قدم کی جانب سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے. میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مسلمانوں سوچو کہ پھر ہم کس کھیت کی مولی ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے گناہوں سے باز آ جا. اس گناہوں پہ جرت نہ دکھا. کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً سجدے میں گر جاؤ. اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ مولا اب ہو گیا ہے میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور پھر بھی اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ ہو جائے پھر بھی گناہوں پہ جرت نہ دکھاؤ. فوراً سجدے میں گر جاؤ. اے اللہ تیرا بندہ ہوں مولا تو نے بنایا ہے تو مجھے معاف فرما دے. تو ہمیشہ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری رکھو. گناہوں پہ اکڑ نہ دکھاؤ. گناہوں پہ جرت نہ دکھاؤ. ابن ابی شیبہ اور ابن ابی دنیا ابو نعیم سے ہلیہ میں اور ابن ابی ملکہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ مجھے موت کا حال بتائیں. یہ صحابہ کرام سنا کرتے تھے بڑے شوق سے. موت کی بات بتا کیا ہوتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی تیاری میں لگ جائیں. آج ہماری یہ کیفیت ہے میں آپ کو سچ بتاؤں کئی لوگ جمعے سے پابندی سے آتے تھے موت کی بات سن کے اب آنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے. بڑا ڈر لگتا ہے شاہ صاحب جو باتیں کرتے وہ تو سب سامنے آئے گا. ڈر کی بات کیا میری بھی سامنے آئے گا آپ کے بھی سامنے آئے گا. جو کچھ میں نے کیا جو کچھ آپ نے کیا سب ہم دیکھیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ان محفلوں میں بیٹھ کے اپنی تیاری کر لیں. کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ نہیں یہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا میں یوں بچ جاؤں گا میں یوں بچ جاؤں گا. یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں. اس دنیا میں موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. تو حضرت عمر نے حضرت کعب سے کہا مجھے موت کا حال بتا. آپ نے کہا امیر المومنین وہ کانٹے دار درخت کی مانند ہے جو مسلمان کے اندر ہو اور اس کی رگ و پے میں سرایت کر چکا ہو. اب ایک مضبوط بازوؤں والا انسان اس کو کھینچ رہا ہو. عرض کرتے حضور یہ موت ایک کانٹے دار درخت کی مانند ہے کہ اسے جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آئیے ابن ابی دنیا نے شداد بن اوس سے روایت کی موت دنیا کی آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے. یہ آروں کے چیرنے سے کینچیوں کے کاٹنے سے ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے. یعنی اگر کسی بندے کو آرے سے چیر دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. کسی بندے کو اگر بڑی کینچی سے کاٹا جائے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی. کسی بندے کو کسی برتن میں بڑے سے اس میں پانی گرم کر کے ڈال دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی کہ شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف ہے. فرماتے ہیں اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی شدت لوگوں کو بتانے لگ جائے فرماتے خدا کی قسم دنیا والوں کے عیش و عشرت بھی ختم ہو جائیں اور ان کی نیندیں بھی اڑ جائیں. یہ موت کی تکلیف ہے. ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں احمد سے اور زہد میں اور ابن ابی دنیا نے حضرت جابر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو. حضور نے یہ بات بڑی زور دے کے ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو کیونکہ ان میں عجب عجب باتیں ہوئی. پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے وہ کسی مردے کو زندہ کر دے جو ہم کو حالات بتائے. انہوں نے ایسے ہی کیا اور دعا کی. اب ہوا کیا
سرکار فرماتے ہیں کہ چنانچہ جب وہ یہ کام کر رہے تھے اچانک ایک سیاہ شخص نمودار ہو گیا، قبر سے نکل گیا. اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے. اس نے کہا اے لوگوں، تم نے مجھ کو کیوں پریشان کیا؟ مجھ کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، 100 سال، لیکن خدا کی قسم موت کی شدت کو میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں. 100 سال کے بعد قبر سے نکلا بندہ اور کہتا ہے کہ میں موت کی شدت کو اب بھی محسوس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھ کو پہلی حالت پر لوٹا دے، یعنی جس طرح میں پہلے قبر میں لیٹا تھا بس ویسے ہی لیٹ جاؤں، لیکن وہ جو موت کی تکلیف اس وقت ہوئی وہ اب نہ ہو، میں بالکل ویسے ہی لیٹ جاؤں. اللہ اکبر. ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت واصلہ سے روایت کی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے مردوں کو کلمہ توحید کی تلقین کرو، اس میں آگے گفتگو کروں گا، اور جنت کی بشارت دو. کلمہ توحید اسے پڑھاؤ، جنت کی بشارت دو. اس وقت بڑے بڑے حلیم مرد اور عورتیں حیران ہوتے ہیں. اس وقت شیطان انسان سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. بخدا، اب سنیے الفاظ، بخدا سرکار فرما رہے ہیں ملک الموت کو دیکھنا تلوار کی 1000 چوٹوں سے کہیں زائد ہے. ملک الموت کو صرف دیکھنا تلوار کی 1000 چوٹوں سے کہیں زائد ہے. بخدا جب انسان مرتا ہے تو اس کی ہر رگ انفرادی طور پر تکلیف کو برداشت کرتی ہے. ہر رگ اس کی تکلیف کو برداشت کر رہی ہے موت کی. ابن ابی دنیا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے. اس وقت وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی ناک اڑ جاتی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ شہید کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرماتا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ دعا کیا کرو کہ اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے. اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ابن ابی دنیا نے حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی. اب سنیے، یہ ملک الموت کو دیکھنا 1000 تلوار کی تکلیف سے زائد ہے. سب کی ارواح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آئیے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ذرا اسے بھی سنیے. ابن ابی دنیا نے حضرت محمد بن کعب قرظی سے روایت کی سب سے آخر میں ملک الموت کا انتقال ہوگا. سب سے آخر میں ان سے کہا جائے گا مر جائیے. اس وقت وہ ایسی چیخ ماریں گے جس کو اگر زمین و آسمان والے سن پائیں تو خوف سے ان کا دم نکل جائے گا. ایسی چیز جب ملک الموت کے وقت آخر آئے گا وہ جب لگائیں گے ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی. ابن ابی دنیا نے حضرت زیاد نمیری سے روایت کی کہ ملک الموت پر موت کی تکلیف، سنیے ذرا غور سے، ملک الموت پر موت کی تکلیف، موت کی سختی مخلوق کی موت کی مجموعی سختی سے زیادہ ہوگی. یعنی ہم پر تو وہ تکلیف کم ہے لیکن ملک الموت میں وہ تکلیف بہت زیادہ ہے. اب یہ سکرات کا وقت میں نے کہا کہ بڑا بڑا وقت ہے. جان نکلنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں سست ہو جاتے ہیں، ناک کا ہانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کنپنی بیٹھ جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں مسلمانوں، یہ دوران مطالعہ میرے سامنے آیا اس لیے میں نے لکھ دیا. اگر چاہتے ہو کہ سکرات موت میں نرمی اللہ کرے، سن لو غور سے، بہت آسان نسخہ ہے. اگر چاہتے ہو کہ سکرات موت میں اللہ نرمی کر دے، مسواک کرنے کے عادی بن جاؤ. مسواک کرنے کے عادی، میں نہیں کہتا کہ سنگ پہ چھوڑ دو، میں نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسواک سے محبت ضرور کرو، اس کو کرنے کے عادی بن جاؤ. آج کی مسواک اتنی مہنگی نہیں ہے،
آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت مسواک کریں، ٹوتھ پیسٹ صاف کریں، میں منع نہیں کرتا، ماؤتھ واش آپ استعمال کریں وداؤٹ الکوہل، میں منع نہیں کرتا، لیکن اس کو ضرور استعمال کریں، کیونکہ علماء کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو سرکار کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسواک طلب فرمائی. حضور کریم علیہ السلام نے مسواک کی. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ایک قریب الموت انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے اس سے دریافت کیا کیا محسوس کر رہے ہو، کیا محسوس کرتے ہو، تمہاری کیا کیفیت ہے، مجھے بتاؤ. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں بہتر ہوں. پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 2 فرشتے ہیں، ایک سیاہ اور دوسرا سفید. 2 فرشتے میں دیکھ رہا ہوں، ایک سیاہ فرشتہ ہے، ایک سفید فرشتہ ہے. اب سنیے ذرا، حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان میں سے تمہارے قریب کون سا ہے. انہوں نے عرض کی کہ سیاہ میرے قریب ہے، سفید دور ہے. حضور نے فرمایا نیکی کم ہے، شر زیادہ ہے. نیکی کم ہے، شر زیادہ ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی دعا سے سرفراز فرمائیں. تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی زیادہ برائیوں کو معاف فرما اور تھوڑی نیکیوں کو مکمل فرما. یہ دعا حضور نے کر دی. اب حضور نے پوچھا اب کیا دیکھتے ہو؟ اب حضور نے دعا کی اب کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، اب تو میں بھلائی کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، برائی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب سیاہ فرشتہ دور ہو چکا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ مجھے تمہارا کون سا عمل ایسا عمل ہے کہ جس پر تم بہتر جزا کی امید کرتے ہو؟ کون سا عمل تمہارا ایسا ہے کہ جس پر بہتر جزا کی امید کی جا سکتی؟ یہ سوال سرکار نے ان سے کیا. اب یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، خود اپنے آپ سے کرتا ہوں. مجھے بتاؤ، ہم سب بتائیں کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہتر جزا کی امید کر سکتے کہ اللہ اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا. سوچو لوگوں، جائزہ لو اس کا، کون سا عمل ایسا ہے ہمارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے بخدا کہ جس کی وجہ سے اللہ سے بہتر جزا کی امید ہم رکھیں، یا اللہ تبارک و تعالی سے جو سرکار فرماتے ہیں کہ بہتر جزا کی امید کی جا سکے اس عمل کی وجہ سے. اللہ تو بہتر جزا دینے والا ہی ہے، لیکن کون سا عمل ہمارا ایسا ہے؟ کوئی بھی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے. صرف ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہم پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھو کہ یہ عمل میں بھی ہمارا صرف دعویٰ ہی ہے. جو ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگاتے ہیں، غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں، حضرت علی کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بھی صرف دعویٰ ہی ہے. اگر واقعتاً ہم دیکھیں نعرے تو یا رسول اللہ کے لگاتے ہیں، لیکن چہروں پر سے داڑھی غائب ہے، سروں پر سے ٹوپیاں غائب ہیں، مسجد سے آج مسلمان غائب ہیں، عبادتوں سے ہم سارے کے سارے دور ہیں. بس نعرہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے. تو یاد رکھو کہ جب حضور کی محبت کے نعرے لگاتے ہو تو خدا کے لیے حضور کی نقل بھی تو کرو. اپنے چہرے کو داڑھیوں سے سجاؤ تو صحیح، اپنے سر کو اماموں سے سجاؤ تو صحیح، سنت رسول کے مطابق لباس زیبتن کرو تو صحیح. ہاں پھر تم کہو کہ حضور سے محبت ہے تو دنیا کہے گی کہ واقعی اپنے دعوے میں سچا. آج لوگ کہتے ہیں، آج غیر مسلموں سے کہو نا کہ اسلام قبول کرو، وہ فوراً یہ جواب دیتے ہیں کہ جو اسلام تمہاری کتابوں میں ہے وہ اسلام تمہارے وجود میں کیوں نہیں ہے. آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرو، دعا تو کرتے ہیں،
لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے 5 فٹ 6 فٹ یا 7 فٹ کے جسم پر نظام مصطفیٰ نافذ کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے تو اپنے 6 فٹ کے جسم پہ نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کیا، اور پھر ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ ہے۔ تو نظام مصطفیٰ اس وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے جسم پہ نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضور نے فرمایا تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس پر بہتر جزا کی امید کی جا سکے کہ اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک عمل ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا، یہ عمل ہے کہ میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے اس کی موت کے وقت لاحق ہونے والی تکالیف کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے میں اسے جانتا ہوں، اور بے شک میرے آقا جانتے ہیں، اس کی کوئی رگ ایسی نہیں ہے کہ جو موت کا درد محسوس نہ کر رہی ہے۔ سرکار فرما رہے میں جانتا ہوں، گویا میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی آپ سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ جب یہ موضوع گفتگو ہماری چلی ہے تو کوئی بات رہ نہ جائے، اس کو بھی سنیے آپ کہ حضور علیہ السلام نے جب اس دنیا سے حضور پردہ فرمانے لگے، وہ نزا کا وقت، اس وقت حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات تھے، ذرا اس کو بھی آپ سماعت فرمائیے۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے مبارکہ پر لگاتے تھے۔ حضور بار بار ہاتھ ڈال رہے ہیں پانی کے برتن، نزا کے وقت چہرے مبارک پہ لگا رہے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، اور حضور فرماتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ سرکار یہ فرماتے جا رہے ہیں۔ بخاری اور ترمذی نے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، آپ فرماتی ہیں، اس وقت آپ موجود تھی نا سرکار کی قریب، سنو کیا فرماتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام پر وفات کی تکلیف دیکھنے کے بعد، حضور پر وفات کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں کسی کے آسانی سے مر جانے پہ رشک نہ کروں، یعنی حضور پر بھی یہ تکلیف آئی۔ اب حضور کریم علیہ السلام پر یہ تکلیف کیوں؟ سوال ہے کہ حضور کے بہت سارے غلام میں دیکھتا ہوں کہ موت کی کچھ تکلیف ہی نہیں، نزا کی کچھ تکلیف ہی نہیں، سکرات کے وقت جو معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی معاملات ان کے ساتھ نہیں، تو یہ تو سب حضور کے غلام ہیں، تو پھر حضور کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ حضور پہ سکرات کی تکلیف کیوں ہے؟ اب ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ مدارج النبوت میں اس پہ گفتگو کی گئی کہ حضور پر سکرات موت اتنی دشوار تھی کہ کبھی حضور کا رنگ سرخ ہو جاتا اور کبھی زرد، کبھی آپ اپنے دائیں ہاتھ مبارکہ سے اور کبھی دوسرے ہاتھ مبارکہ سے اپنے رخسار پر اپنے چہرے پہ حضور ہاتھ پھیرتے، کبھی یہ ہاتھ پھیرتے کبھی یہ ہاتھ پھیرتے، چہرہ کبھی سرخ ہوتا کبھی زرد ہوتا، یہ کیفیت حضور کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معاملہ حضور کے ساتھ کیوں ہے؟ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے اور اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں بعض اہل علم کہ حضور کو موت کی شدت اس لیے ہوئی کہ اللہ آپ کی وجہ سے قیامت میں آپ کی امت پر آسانی پیدا فرما دے۔ ایک بات بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے نا، اب ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور پہ جو تکلیف ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ ہر مردہ مرتے وقت تکلیف پا کر یہ خیال کرے، یعنی جو تکلیف اسے ہوگی سکرات کے وقت، تو وہ یہ خیال کرے کہ حضور پر بھی یہ تکلیف ہوئی تھی، مجھ پہ بھی یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ فرماتے یہ سمجھے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے،
فرماتے جب یہ چیز اس کے دل میں آ جائے گی تو وہ تکلیف ان پر آسان ہو جائے گی. میرے آقا پہ ہوئی تھی، مجھ پہ ہو رہی ہے، یہ سنت مصطفیٰ کا معاملہ ہے. فرماتے اس خیال سے اگر وہ یہ سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو اس پر آسان فرما دے. اللہ اکبر. اسی طرح بعض علم نے بڑی شاندار بات کی. فرماتے حضور پہ یہ بے قراری کیوں ہے؟ چہرے کا رنگ سرخ ہے، کبھی زرد ہے، کبھی یہ ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں مبارک ہاتھ، کبھی یہ مبارک ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں، چہرے پہ سرکار لگا رہے ہیں، یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرماتے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے، حضور شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مزار پہ رحمت اور رضوان کی بارش نازل فرمائے، بڑی شاندار بات کہی. فرماتے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور کو بے قراری کیوں تھی؟ فرماتے اس کی وجہ یہ کہ حضور اللہ سے ملاقات کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. اس لیے آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی حضور کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، اللہم برفیق الاعلی، اللہم برفیق الاعلی. اے اللہ مجھے اپنے آپ سے ملا لے، اے اللہ مجھے اپنے آپ سے ملا لے، اے اللہ مجھے اپنے آپ سے ملا لے، کیونکہ سب سے اعلیٰ تو ہی میرا رفیق ہے. مولا تو مجھے اپنے آپ سے ملا لے. حضور بار بار یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نزا کا وقت یہ بڑا کڑا وقت، یہ جان کنی کا وقت، یہ سکرات موت کا وقت، یہ بہت سخت سے مسلمان. اب دیکھو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان کی باڈی کا اور روح کا رشتہ یہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا تو جب ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر 120 سال ہوتی ہے، یہ 120 دن جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. میں نے کسی جگہ پر پڑھا اور اللہ کرے کہ میں اسے درست بیان کروں، 120 دن جب عمر ہوتی ہے بچے کی ماں کے پیٹ میں، اس وقت کہتے ہیں کہ روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے. غالباً 120 ہی ہے، اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے. اب یہ ڈالی گئی، اب بچہ کچھ عرصے ماں کے پیٹ میں، اب روح اور جسم کا رشتہ قائم ہو گیا. بچہ دنیا میں آیا، بڑا ہو رہا، آدمی بن گیا، 90 سال کسی کی عمر، 100 سال کسی کی عمر، 70 سال کسی کی عمر. اب یہ روح اور جسم کا رشتہ پرانا ہو چکا. اب ہوتا کیا ہے، اب روح نکلنا چاہتی ہے کہ میں نکلوں، یہ جسم اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ نکلنا چاہتی ہے، جسم اسے چھوڑ نہیں رہا. یہ پوری قوت لگاتی ہے، یہ پوری قوت لگاتا ہے. نہیں، اب یہ جو کیفیت ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے اس کو نزا کا وقت کہا گیا کہ روح نکلنا چاہے، جسم اسے چھوڑنا نہ چاہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. اچھا اب اس وقت معاملہ کیا ہوتا ہے ذرا اسے بھی آپ سنیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان ملعون مکر و فریب سے انسان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. غور سے سنیے گا یہ بات. جب وقت آخر آتا ہے، جان کنی کا وقت، روح کے نکلنے کا وقت، اس وقت شیطان انسان کے قریب آ جاتا ہے. مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ اس وقت پیاس کا غلبہ بڑی شدت سے طاری ہو جاتا ہے، جسم پہ بہت پیاس لگنے لگ جاتی ہے. اب انسان کی اس وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ میں سارے دریاؤں کا پانی پی جاؤں. دیکھیے کسی بندے کو جب ٹائیفائڈ ہوتا ہے، اب کچھ بھی آپ اس کے سامنے رکھے نہیں کھا سکے گا. کم از کم 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک تو وہ کھا ہی نہیں سکتا. لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے بریانی کھاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، قورمہ روٹی کھاؤں گا، مرغ چھولے کھاؤں گا. یہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہونے لگ جاتی ہے، میں ٹھیک تو ہو جاؤں، میں یہ کھاؤں گا، دیکھنا میں یہ کھاؤں گا. یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. آپ کسی ٹائیفائڈ کسی کے ساتھ ہوا ہو، آپ اس سے پوچھیں. اب یہ کہتے ہیں تو اس وقت بندے پہ تاریخ ہوتی ہے. مجھے اتنی پیاس بندے پہ لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دریاؤں کا پانی پی جاؤں.
میں سمندروں کا پانی پی جاؤں. اب اس وقت کیا ہوتا ہے ذرا اسے غور سے سنو مسلمانوں. اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت شیطان ملعون اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے مرنے والے کے قریب. تجھے پیاس لگی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لگی ہے. پانی پیے گا؟ ہاں پانی پیوں گا. دو مجھے پانی. کہتا ہے نہیں. شیطان کہتا ہے ایسے یہ پیالہ پانی کا نہیں دوں گا، بس تو ایک بار کہہ دے کہ تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا تو انکار کر دے. اگر تو نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، یہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ میں تجھے دے دوں گا، اس میں ٹھنڈا پانی ہے تجھے دوں گا. اللہ اکبر. بعض لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں شدت کی وجہ سے، لیکن جو حضور کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں، سچے عاشق رسول جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے ہماری پیاس اس پانی سے بجھے گی؟ دفع ہو جائے یہاں سے. اب ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار مصطفیٰ سے، اب ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار خدا سے. تو پانی لے کے آیا کہ پانی سے پیاس بجھے گی؟ یہ پیاس پانی سے بجھنے والی نہیں ہے، یہ پیاس تو دیدار مصطفیٰ و دیدار خدا سے بجھنے والی ہے. اور پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھڑکتا ہے نا شیطان، دفع ہو جائے، فرماتے واقعتاً یہ جھڑکی سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ دعا کرو کہ اللہ اس وقت ہم کو ایسا ہی مضبوط بنا اور ہم اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے رخصت. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شیطان ایک روز آیا، حلیہ بدل کے آیا. اب حضور کریم علیہ السلام سے تو کوئی پوشیدہ شکل بدل کے حاضر ہوا. سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے. حضور نے فرمایا شیطان یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ اس نے کہا یہ پانی ہے. سرکار نے فرمایا تو اس کا کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اسے بحالت نزا لوگوں کے ایمان کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں، ایمان لے لیتا ہوں، یہ پانی دے دیتا ہوں. حضور پر ایک کیفیت تاری اور سرکار کریم علیہ السلام رونے لگے. حضور کے گھر والے اس وقت موجود تھے. انہوں نے جب حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو اہل بیت اطہار بھی رونے لگے چاروں طرف. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر وحی بھیجی. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کیوں رو رو کے اپنی آنکھوں کو سجاتے ہیں؟ محبوب جو آپ کے سچے غلام ہوں گے نا، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوں گے نا، رب فرماتا ہے محبوب میں حالت نزا اس وقت آپ کے سچے غلاموں کو شیطان کے اس وار سے بھی بچا دوں گا. آپ غمزدہ نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، وہ وقت جب آئے گا میں آپ کے غلاموں کو اس وار سے جو ہے شیطان کے بچا دوں گا. تو یہ بڑی عجیب کیفیت ہے. ایک بزرگ تھے حضرت ابو زکریا زاہد، ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ وقت نزا ہے ان کا ایک دوست ان کے قریب آیا اور انہیں کلمے کی تلقین کی کہ حضرت پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ان کا خاص دوست ہے، وہ جانتا ہے نیک ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں. اب جب دوست نے کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنا چہرہ اس طرف پھیر لے. یہ دوست اس طرف آ گیا، حضور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنیں الفاظ، چہرہ پھر اس طرف پھیر لے. اب یہ اس طرف آ گیا، حضور پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا میں نہیں کہتا. اللہ اکبر. اب سب رونے لگ گئے، سب پہ کیفیت ساری ہو گئی، ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزاری.
ہم کو موت کے در سناتے رہے، موت کی تیاری کرو بتاتے رہے، کوئی عبادت انہوں نے نہیں چھوڑی، تہجد پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوش میں آیا اور فرمانے لگے کہ تم مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے؟ کہا حضور ہاں، میں نے آپ سے کہا کہ پڑھیے کلمہ، آپ نے اس طرف منہ پھیر لیا، میں اس طرف آیا، آپ نے اس طرف منہ پھیر لیا، پھر میں نے کہا تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ بات میں تم سے نہیں کر رہا تھا، اس وقت شیطان میرے سامنے موجود تھا، اور شیطان کہنے لگا ابو زکریا پانی پیو گے؟ تو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ میں نے اپنا چہرہ اس طرف کر دیا، شیطان اس طرف آ گیا، میں نے اس طرف کر دیا، پھر شیطان نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا، میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا، میں شیطان سے مخاطب تھا۔ اب سنو، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ انہوں نے کہے اور پھر ان کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر گئی۔ اچھا اب سن لو کہ اب کسی کی جان کنی کا وقت ہے، یہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتائی کہ کیفیت کیا ہوتی ہے، بالکل ایک ایک چیز میں نے آپ کو بتائی۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کی جان کنی کا وقت ہے تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا، ایک بندے کی جان نکلنے والی ہے، اب کیا کریں؟ تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اس کی چارپائی یا بیڈ، اگر وہ چارپائی پہ لیٹا ہے یا وہ بیڈ پہ لیٹا ہے، نیچے گدے پہ لیٹا ہے یا وہ بچھونے پہ لیٹا ہے، اس کو اس طرح پھیر دیا جائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، قبلے کی طرف۔ اور اب اس کا منہ آپ نے قبلے کی طرف کر دیا، اب کیا کریں آپ؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ اس کے قریب بیٹھ جائیں اور پھر سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ یاسین ہم پڑھیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ اس وجہ سے اس شخص پر اللہ تعالیٰ موت کو آسان فرما دے گا۔ سورہ یاسین جب پڑھی جاتی ہے تو روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو میں جو آپ کو بار بار کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو عالم ضرور بناؤ، اپنی اولاد کو حافظ قرآن ضرور بناؤ، یہ اس وقت تمہاری اولاد کام آئے گی۔ اگر تم نے حافظ قرآن بنایا ہو، عالم بنایا ہو، وقت آخر ہوگا یہ اولاد کام آئے گی۔ آج ہماری خرابی کیا ہے؟ ہم سوچتے نہیں بچہ انگلینڈ پڑھنے چلا جائے، امریکہ پڑھنے چلا جائے، کینیڈا بھیج دیتے ہیں، پھر ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اس پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ اب سوچو ذرا، ایک امیر کا بچہ جو کینیڈا میں پڑھ رہا ہے، ایک غریب کا بچہ جو مدرسے میں قرآن کو حفظ کر چکا ہے، آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دنیا کوئی ویلیو نہیں دیتی حافظ قرآن کو، اس پر میں گفتگو کر چکا اور رو رو کے آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب دیکھیے یہ کینیڈا میں پڑھ رہا ہے، یہ مدرسے میں حفظ کر چکا، یہ کینیڈا میں ساری ڈگریاں اس نے حاصل کر لی، اب وقت آخر ہے، باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو بلاؤ، روح نکلنے والی ہے، میں مرنے لگا ہوں، میں اپنے بچے کو دیکھ تو لوں۔ اب وہ کینیڈا سے پڑا ہوا بچہ آپ کے پاس، بیٹا میں جمعے جاتا تھا مسجد، علماء سے سنتا تھا میں کہ جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، روح نکلنے لگتی ہے، تو اگر یاسین شریف میت کے سرانے بیٹھ کے پڑھی جائے پڑھنے والے کے تو روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ اے میرے بچے، میں نے تجھ پہ اتنا خرچ کیا، اے لیول کرایا، او لیول کرایا، بڑے اسکول میں پڑھایا، تجھے کینیڈا بھیجا، امریکہ بھیجا، جاپان بھیجا، پیسے لگائے، اب وقت آخر ہے، تو مجھے سورہ یاسین تو سنا دے۔ اب وہ کہتا ہے ابا جان سورہ یاسین کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، میڈونا کے گانے تو سنا سکتا ہوں، مائیکل جیکسن کا ڈانس تو دکھا سکتا ہوں، اور جتنے یہ علم غلہ میں منوشوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، سورہ یاسین میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ ایک یہ بیٹا ہے، ایک یہ غریب مرنے لگا، اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا میں نے تجھے، اب میرا وقت آخر ہے، تو ذرا سورہ یاسین کو سنا۔
وہ بچہ کہتا ہے ابا سورہ یاسین کیا، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کے پورا قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ لوگوں، اولاد کون سی تمہارے کام آئی؟ یہ جس کو تم نے امریکہ اور کینیڈا میں پڑھایا، یا یہ کہ جس کو تم نے قرآن حفظ کرایا، جس کو تم نے عالم بنایا؟ اللہ نے اگر تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں تو خدا کے لیے ایک بیٹے کو عالم تو بنا، ایک بیٹے کو حافظ قرآن تو بنا۔ یہ تمہاری جان جو ہے بڑی آسانی سے نکلے گی، اور جب اس زمین پر یہ تمہارے لیے دعا استغفار کرے گا تم دیکھو گے کہ اللہ پہاڑوں کی طریقے سے ہدیے تمہارے پاس بھیجے گا۔ تم اس وقت حیران ہو جاؤ، مولا یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ نیکیاں کس وجہ سے ہیں؟ تو رب فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے۔ ایسی اولاد اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤ لوگوں، اس دنیا کے پیچھے اور اس کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنا رخ اسلام سے نہ پھیر، اپنی اولاد کو اسلام سے دور نہ کرو۔ اولاد کو مسجد لے کر کے آؤ، جن سلسلوں سے تم وابستہ ہو اپنی اولاد کو ان سلسلوں سے وابستہ رکھو۔ خدا کی قسم یہ سلسلے آج تو تمہیں کچھ اس کی قدر نہیں ہے، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، یا ہم اشرفی ہیں، آج قدر نہیں ہے، لیکن کل تمہارے قبر کے اندر یہ سلسلے کام آئیں گے، روز قیامت یہ سلسلے کام آئیں گے۔ تم دیکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس وقت تم دیکھو گے کہ غوث پاک ہمارے ساتھ ہوں، غریب نواز ہمارے ساتھ ہوں گے، باؤدین نقشبند، شہاب الدین سہروردی، مخدوم جہانگیر سمنانی، تم دیکھو گے کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو خدا کے لیے اپنے بچے کو عالم ضرور بناؤ۔ اب یہ روح نکلنے لگتی ہے تو جب یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ حضرت معقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، سرکار فرماتے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ذہن میں رکھنا یہ جو سرکار نے فرمایا نا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے صغیر گناہ معاف ہوں گے، کبیر گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ سچی توبہ نہیں کرے، جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے کبیر گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سورہ یاسین کو اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اب اس کے 2 معنی علماء نے لکھے، ایک تو کسی کی روح نکل رہی ہو تو اس وقت پڑھو، یا کسی کو دفن کر چکے ہو تو اس وقت اس کی قبر کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھو۔ اب یہاں پر ایک سوال، آخری بات ہے کہ سرکار نے سورہ یاسین کو کیوں خاص کر دیا کہ نزا کے وقت یہ پڑھی جائے؟ کیوں؟ سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، اس کو خاص کیوں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے خود اس سورت کو قرآن کا قلب قرار دیا، یہ قرآن کا قلب ہے۔ ایک بات پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے احوال جس طرح اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے کسی اور سورت میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں۔ تیسری بات فرماتے اس کا پڑھنا دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھو گویا کہ جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں یہ نسخہ مل گیا نا یہاں سے کہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سورہ یاسین کثرت سے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کا یہ مرض ان کے دل سے رخصت کر دے گا، دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایک چوتھی بات یہ کہ اس کا تلاوت کرنا بندے کو غفلت سے اطاعت و عبادت کی طرف لاتا ہے۔ اس وجہ سے سورہ مقدسہ کو فوت ہونے والوں کے پاس یا ان کے قریب پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ایک آخری بات آپ سن لیں، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے جو لوگ فوت ہونے کے قریب ہوں تم انہیں کلمہ کی تلقین کرو، انہیں کلمہ توحید اور رسالت کی یاد دلاؤ۔ اب کیا کرے؟ کوئی شخص مرنے کے قریب ہے، ہم اس سے کہیں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے ایسا نہیں پڑھو، اور اسے سن لو، بڑی پتے کی بات بتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اسے یہ کہو کہ پڑھو کلمہ، ہو سکتا ہے موت کی شدت کی وجہ سے وہ نہ پڑھ سکے، یا وہ اس کا انکار کر دے،
فرماتے اس کا طریقہ بڑا شاندار بتایا فقہ نے. فرماتے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ نیک لوگ اس کے قریب بیٹھ جائیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے سن کے اس کی زبان بھی کلمہ پڑھنے لگے. فرماتے اسے نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے. اور یاد رکھو میری یہ بات، آخری کلمہ زبان سے نکلا، آخری وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اب سمجھو کتنا ہی گناہگار تھا، کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاکار کیوں نہ ہو، اس نے آخری وقت کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے کئی دروازے کھول دیتے. حضور نے فرمایا جس شخص کا آخری کلام یہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل کیا جائے. ایک مقام پہ فرمایا بچے کو سب سے پہلے کلمہ توحید پڑھاؤ اور موت کے وقت اسی کلمے کی تلقین کرو. دیکھیے ہم میں سے بے شمار لوگ صاحب اولاد ہیں، جب بچہ بولنے لگتا ہے کتنے لوگ ہیں جو بچے کو کلمہ یاد کراتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تو یہ رواج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا ہے، بچے کو گانا یاد کراتے ہیں. اب تو بعض اسکولز میں بھی یہ ہو رہا ہے، گانا سنتے ہیں. آپ دیکھیں گے ٹی وی کے جتنے شو بچوں کے آتے ہیں، بتاؤ تمہیں کون سا گانا آتا ہے، تمہیں کون سا گانا آتا ہے. خدا کے لیے ایسا نہ آتا. اور بعض ماں باپ میں نے دیکھا، بعض باپ ماں کا تو ذکر نہیں کرتے، بچہ گالی دے تو خوش ہوتے. آج بچے نے یہ گالی دی، آج بچے نے میرے دوست کو یہ گالی دی. یہ کیا تم تربیت کر رہے ہو اپنی اولاد کی؟ اسے تم ابتدائی کلام گالی سکھا رہے ہو، ابتدائی کلام اسے تم جو ہے گانا سکھا رہے ہو. ارے جب بولنے لگے تو سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خوشی ہوگی. جب بولنے لگے تو سکھاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ وہابی نہیں مرے گا، یہ دماغ میں ڈال دو گے یہ سنی دنیا سے جائے. تو یہ نیک بات اور اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. تو سرکار فرماتے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے کلمہ توحید پڑھاؤ اور موت کے وقت اس کی کلمے کی تلقین کرو. اب ایک آخری بات سن لو کہ جو بد عقیدہ ہوگا موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اپنا عقیدہ مضبوط رکھو. تم جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنے حج کر لو، اگر عقیدہ ہے کہ سرکار مٹی میں مل گئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ سرکار کریم علیہ السلام کی حیثیت میں ڈاکی کی طریقے سے ہے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تم کتنی عبادت گزار بن جاؤ. عقیدہ اچھا رکھو. چنانچہ یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابن عساکر نے کہا کہ ایک شخص کو وقت موت کلمے کی تلقین کی گئی، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا. جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا ہم تجھ سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وہ کہنے لگا میں بڑی کوشش کرتا ہوں کلمہ پڑھوں لیکن میری زبان سے نکل ہی نہیں رہا. کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو سب دیکھ لیتا ہے وقت آتے. کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو معاذ اللہ برا بلا کہا کرتے تھے. میں ان کے پاس بیٹھتا تھا، یعنی کھٹملوں کے پاس جو فاروق اعظم اور ابوبکر صدیق کو برا بلا کہا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اب میری زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. لوگوں رشتہ داریاں، دوستیاں، ناطے اس وقت تک ہیں کہ جب کہ کوئی رسول کا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھو، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، جو خلفائے راشدین کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں دوستی کرو تو یا رسول اللہ کہنے والوں سے کرو. کاروبار کرو، بزنس کرو، اٹھو بیٹھو تو سنیوں کے ساتھ کرو. رشتہ داریاں رکھو، بیٹیاں دو، بہن دو یا لو، خدا کے لیے سنیوں سے لو. ان کے ساتھ مت بیٹھو. یہ تو ابھی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا
میری بات ابھی آپ کو بہت بری لگی کہ شاہ صاحب کو کیا ہو گیا، کیا بات شاہ صاحب نے کر دی، لیکن نہیں، یہ وقت آخر تم دیکھو، اللہ نہ کرے کسی سنی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت عطا فرمائے، لیکن وجوہات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ تو بتائی تھی میں نے کہ ماں کے گستاخ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی ماں کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ آپ کو بتایا، اور آج یہ بتا دیا کہ بد عقیدہ سے دوستی رکھو گے، سن لو کہ پھر یہ ہوگا، اور پھر سوچو، وہ تو بیٹھتا تھا، کہتا تو نہیں تھا نا۔ تو ابو بکر و عمر یہ بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے والے کے لیے یہ عذاب ہے، تو جو پیارے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، سوچو کہ اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو لوگوں خدا کے لیے یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے، اور ہم اس دنیا سے ایک اچھی زندگی گزار کے ہم جائیں، اور نزا کے وقت اللہ محبوب کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ سارے معاملات جو ہمارے ساتھ ہونے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت جتنا ہو سکا میں نے اس وقت میں گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامد و ناصر ہو۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہاں، انسان ہوں میں، کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہوں جو قابل گرفت ہوں، میں اللہ سے توبہ کرنے میں شرم نہیں کرتا، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اذان ہوگی، اذان کے بعد جو ہے آپ سنتیں ادا فرمائیں۔